بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک دامن لڑکیوں کو فریب سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آ رہی تھی کہ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسینہ و جمیلہ تھی۔ لڑکے کو پسند آ گئی۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ انہی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ والد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ چنانچہ وہ مائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً 6 ماہ سے صف اول کا نمازی تھا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کر لیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا اور 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ چونکہ یہ لڑکا شروع سے ہی دیندار نہیں تھا بلکہ اسے تو لڑکی کو پانے کی ہرس تھی، چنانچہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی اور 1-2 ماہ گزرنے کے بعد لڑکے نے داڑھی بھی کٹوا دی۔ گھر آنے پر جب اس دیندار لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ اب میں ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے ایک بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، وہ پیسوں کی فکر نہ کرے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو پیغام بھیجا کہ آ جاؤ اور آ کر اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے واپس دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی دوران پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا، پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا کہ مجھے مار ڈالو، میں ویسے بھی مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بالشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب وہ شیطانی گروہ مجھے مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو اپنے اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اور وہ قرآنی آیات اور دعاؤں کا معمول کرتا ہے جو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، تو شیاطین تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو جادو یا جنات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے دین کو سمجھیے اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔